بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ میری وہ بہنوں کے لیے بہت ہی مجرب ہونے والا ہے جو میری بہنیں سسرالیوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنے ساس سسر ننند سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، ساس کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں، ننند کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کے تویزات کے اثر سے بچنا چاہتی ہیں، جنات جادو ٹونوں کے اثر سے بچنا چاہتی ہیں سسرال میں رہتے ہوئے، وہ میری بہنیں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ انشاءاللہ یہ آنڈے والا وظیفہ اور سوئی والا وظیفہ آپ کو تویزات کے اثر سے محفوظ رکھے گا، سسرالیوں سے علیحدگی دلوائے گا، آپ کے ساس سسر ننند آپ کے ساتھ ٹھیک رہنا شروع کر دیں گے، شوہر بھی پیار محبت کرے گا، عزت کرے گا، احترام کرے گا، اور آپ کا کہنا مانے گا اور آپ کا غلام ہو جائے گا۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے میری بہنوں کو، اگر آپ پر تویزات کروائی گئے ہیں یا آپ کے شوہر پر تویزات کروائی گئی ہیں، تو آپ اس وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ انشاءاللہ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، لاکھوں بہنوں کا آزمایا وہ وظیفہ ہی آج آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتی ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اگر آپ اس وظیفے کی خصوصاً اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھ پہ مانگ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو خصوصی اجازت بھی دے دی جائے گی۔ اب آپ اس وظیفے کو سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ آپ سسرال کے شر سے محفوظ ہو جائیں گی، ان کے تویزات سے محفوظ ہو جائیں گی، سسرال والے بھی آپ کے ساتھ ٹھیک رہنا شروع کر دیں گے۔ آپ جو اپنے شوہر سے بیان فرمائیں گی، آپ جو اپنے شوہر کو کہیں گی، وہی آپ کا شوہر کرنا شروع کر دے گا۔ آپ میری بہنوں نے نماز عشاء کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نماز عشاء سے لے کر آپ نے تہجد کی نماز سے پہلے رات میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، تنہائی میں ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تنہائی میں اس وظیفے کو نہیں کر سکتے تو آپ دن کے اجالے میں بھی تنہائی میں آپ اس وظیفے کو ادا کریں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اپنے سامنے ایک عدد آنڈا لے کر رکھ لینا ہے، اور آپ نے ایک سوئی لے کر رکھ لینی ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 102 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 102 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے آیت کریمہ کو پڑھ لینا ہے، اور آپ نے 21 مرتبہ دوبارہ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد آپ نے پڑھ لی، اور جب اللہ الصمد آئے گا آپ نے 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پھر دہرانا ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے 21 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کر لینا ہے، اور آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ 21 مرتبہ ہی آپ نے آیت کریمہ کو پڑھ لینا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ آخر میں پھر دوبارہ ہی 102 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لیجئے، اور آپ نے پھر اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینی ہیں۔ آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنی ہے، رونا ہے، گر گرانا ہے، اپنی آرزو بیان فرمانی، اپنی خواہش آپ نے بیان فرمانی ہے۔ آپ دعائیں مانگے، روئیں، گر گرائیں۔ 7 دن تک آپ نے اس وظیفے کو لگاتار ادا کرنا ہے، اور 7 دن آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ادا کرنا ہے۔ ہر روز آپ نے آنڈے پر اور ایک سوئی پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کر پائیں گے۔
آپ نے اپنے رب العالمین کے سے آپ نے دعائیں مانگنے کے بعد، رونے گڑگڑانے کے بعد آپ نے جائے نماز سے اٹھ جانا ہے، اور آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں آنڈا لے کر رکھ لینا ہے، اور آپ نے اپنے الٹے ہاتھ میں سوئی پکڑ لینی ہے۔ آپ نے آنڈے کے درمیان میں سوئی کو رکھ لینا ہے اور سوئی کو آنڈے میں دنسا دینا ہے، جس سے آپ کو خطرہ ہے تعویذات کا۔ اگر آپ سسرال سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساس کا نام لے کر آپ اس سوئی کو آنڈے میں دھنسا دیں، اور جب آپ نے آنڈے میں سوئی کو دھنسا دیا تو آپ نے راہ چلتی سڑکوں پر جہاں پر چار سڑکیں نکلتی ہوں اس درمیان میں چوراہے میں آپ نے اس آنڈے کو پھینک دینا ہے۔ آپ نے لگاتار 7 دن تک اس چوراہے میں آپ نے اس آنڈے کو پھینک دینا ہے۔ اگر آپ خود نہیں پھینک سکتی میری بہنیں، اپنے بھائی کو کہہ دیں یا اپنے اور عزیز و اقارب کو کہہ کر آپ اس چوراہے میں جہاں پہ 4 سڑکیں نکلتی ہوں، جہاں پر روڈ چلتا ہو، وہاں پر آپ نے اس کو پھینک دینا ہے۔ اگر ممکن نہیں جہاں پر 4 سڑکیں نکلتی ہیں، جس چوراہے میں آپ پھینکنا چاہتی ہیں وہاں پر نہیں پھینک سکتی، تو آپ اس کو ندی، دریا، سمندر میں بھی بہا سکتی ہیں انڈے کو، لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھے نہ۔ اگر آپ بیچ راہ میں پھینکنا چاہتی ہیں، سڑک کے درمیان میں پھینکنا چاہتی ہیں، تو آپ وہاں پر پھینکوا دیں، نہیں تو جہاں پر پانی کی روانگی چلتی رہتی ہے، دریا، سمندر، ندی، نالے، جہاں پر صاف پانی چلتا ہے، آپ اس آنڈے کو وہاں پر بھی بہا سکتی ہیں۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ کے ذہن و گمان میں آپ کے سسرال والوں کا تصور ہونا چاہیے۔ اگر آپ سسرال والوں کا تصور برقرار نہیں رکھ سکتی تو آپ اپنے سامنے سسرال والوں کی تصویر رکھ لیجئے، تو آپ نے پھر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کے پیار محبت دل میں پیدا کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس وظیفے کو بھی کر سکتی ہیں۔ شوہر کے غیر تعلق غیر عورتوں سے بھی آپ ختم کر سکتی ہیں۔ شوہر کے متعلق یا سسرالیوں کے متعلق آپ جو بھی چاہتی ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ سسرال والے غلام ہو جائیں گے، کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ کے سامنے زبان نہیں چلائیں گے، اور کبھی بھی آپ پر تعویذات کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ اس کو لازماً ادا کریں، اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے زیادہ شیئر بھی کریں، کیونکہ میری جو دوسری بہنیں مجبور ہیں، جو اپنے گھر میں مجبور ہیں، کسی کے ساتھ بات شیئر بھی نہیں کر سکتی، ان پر بھی یہ جو معاملہ چل رہے ہیں وہ بھی ان معاملات سے نکل سکیں اور اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہنے کا وظیفہ آنڈے والا اور سوئی والا آپ کے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔